بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. ناظرین کرام، اس سے پہلے کہ موضوع شروع کیا جائے، ہمارے ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب کو سبسکرائب کریں، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں. اس سے ہمیں دعوت کے کام کرنے میں جو ہے نا مدد ملے گی. تو موضوع چل رہا تھا سورۃ الانبیاء کے اندر ابراہیم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر اور قوم کا دونوں کا مقابلہ، کہ جب ابراہیم علیہ السلام جب توحید کی دعوت دیے، حجج تمام مفاہیم اور تمام جو ہے سمجھانے کے تمام طریقے اختیار کیے، تو قوم نے نہیں مانا، شرک پر مصر رہے. اور اس قوم کے بڑے بڑے سردار، بعض قبائل کے جو سردار تھے ائمۃ الکفر، انہوں نے فیصلہ کیا کہ ابراہیم کو دہکتی ہوئی آگ میں جھونک دیں گے. تو بڑی دہکتی ہوئی آگ سلگائے اور ابراہیم کو اس میں ڈال دیا. تو اللہ تعالیٰ آگ کو حکم دیے، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. ہم نے حکم دیا آگ کو کہ آیا آگ ٹھنڈی ہو جائے سلامتی کے ساتھ ابراہیم پر. تو ابراہیم علیہ السلام کا امتحان، اللہ تعالیٰ امتحان میں ان کو کامیاب کیے توحید کے، اس کے بعد اور ان کو نجات دی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الانبیاء آیت نمبر 71 میں، وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ. ہم نے نجات دی لوط کو اور جو ہے ان کو بچا کر لے گئے ایسی سرزمین کی طرف جو برکت والی سرزمین تھی، یعنی اس سے مراد ملک شام ہے. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب دیا ابراہیم علیہ السلام کو. جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام دعا کرے تھے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا دے، تو ہم نے ان کو ابراہیم دیا، ہم نے ان کو اسحاق دیا ویعقوب. اس کے بعد نافلہ کے معنی یہ ہے کہ زیادہ مانگنے سے زیادہ، جو مطالبہ تھا، جو حق تھا دینے کا، اس سے زیادہ. ویعقوب نافلہ، اس کے بعد ہم نے یعقوب بھی دیا ان کو، یعقوب ان کے بیٹے کے بیٹے کو، یعقوب علیہ السلام کو جو ہے نا پیدا کیا ان کے پاس. وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور ہم ان تمام کو صالح لوگوں میں سے بنایا. تو کہنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت اصل چیز ہے. بڑے بڑے خاندانوں میں پیدا ہونا، بڑے بڑے حتیٰ کہ انبیاء کے خاندان میں پیدا ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اصل میں اللہ تعالیٰ کا ہدایت، اللہ تعالیٰ کا قرب اور اللہ تعالیٰ کا تقویٰ ہے اصل چیز. جو آدمی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرا اور تقویٰ، اللہ تعالیٰ سے ڈرا اور راستے پر گامزن رہا، اللہ تعالیٰ ان کو صالح بنائیں گے. وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، ہم تمام کے تمام کو صالح بنائے ہیں. ہم نے اسے اسحاق عطا فرمایا اور یعقوب اس پر مزید، اور ہر ایک کو ہم نے صالح بنایا. نافلہ زائد کو کہتے ہیں، یعنی ابراہیم نے تو صرف بیٹے کے لیے دعا کی تھی، ہم نے بغیر دعا کے مزید پوتا بھی عطا کر دیا. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ. اور ہم ان کو بنایا ائمۃً یہدون بامرنا، ائمہ بنایا، انبیاء بنایا، امراء بنایا، قوم کے سردار، قوم کے جو ہے نا مسئول بنایا، قوم کے جو ہے نا امارت دی، ان کو نبوت دی. وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا. اللہ تعالیٰ دیکھیے، جو لوگ دین کا کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے نا فرماتے ہیں کہ بہترین کام دنیا میں اس سرزمین پر سب سے بہترین کام جو ہے امر بالمعروف کا، شرک سے بچانا اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف لوگوں کو بلانا ہے. تو وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا، ہم ان کو نبی بنایا، ان کو جو ہے نا امراء بنایا، ان کو جو ہے نا قوم کے صلحاء بنایا. تو آج بھی جو دین و دعوت و تبلیغ کا کام، امر بالمعروف کا جو کام کرے گا، تو اس کا سب سے بہترین پیشہ ہے یہدون بامرنا. جو لوگ ہمارے حکم کرتے ہیں، ہمارے راستے کی طرف حکم کرتے ہیں، ہمارے جو ہے نا احکام کی طرف،
وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ، اور ہم نے ان کو وحی کی ان کی طرف، فعل الخیراتی، اچھے کام کرنے کی، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، اور نماز قائم کرنا، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ دینا، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور وہ تمام کے تمام انبیاء، بیٹے ان کے بیٹے تمام کے تمام ہمارے عابد تھے، ہمارے عبادت گزار تھے۔ تو یہ شرط رکھا اللہ تعالیٰ ایمان کے ساتھ عمل صالح، عبادت، اور مسلمانوں کا یہ حال ہو گیا کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، بس اس کے بعد اس کا جو ہے نا جوارح سے اس کا جو ہے نا ثبوت نہیں دیتے، اور اس کو اپنی زندگیوں میں نافذ نہیں کرتے۔ تو ضروری ہے کہ ایمان کے بعد جو ہے نا عمل صالح اور اقامت الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ، یہ تمام چیز ضروری ہے۔ وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ۔ اور ہم نے لوط کو بھی حکم اور علم دیا، اور اسے اس بستی سے نجات دی جہاں کے لوگ گندے کاموں میں مبتلا تھے، اور تھے بھی وہ بدترین گناہ گار۔ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، جب لوط علیہ السلام اور وَلُوطًا آتَيْنَاهُ، ہم نے لوط کو جو ہے نا ہمارا حکم اور جو ہے نا نبوت، علم اور کتاب دیا، وَنَجَّيْنَاهُ، ہم ان کو بچا لیا، ہم ان کو جو ہے نا نجات دی، من القریۃ التی، اس قریے سے، کانت تعمل الخبائث، وہاں کے لوگ خبیث تھے، گناہ گار تھے اور برائیوں میں مبتلا تھے، اور سب سے بڑی خباثت دنیا میں جو کوئی ہے اگر تو وہ ہے شرک ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم انہم کانوا قوما سوء فاسقین، اور کیونکہ وہ لوگ سوء قوم تھی، فاسق لوگ تھے، اور ہم نے اس قوم میں سے جو ہے نا لوط علیہ السلام کو بچا لیا۔ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا، اور ان کو ہم داخل کرے ہماری رحمت میں، إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، کیونکہ وہ لوگ صالح لوگوں میں سے تھے۔ وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ، نوح علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ سے مناجات کی، اللہ تعالیٰ سے اللہ کی طرف ندا کیے کہ اللہ مجھے بچا لے۔ وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ، ہم نے ان کی دعا کو سنا اور اس پر جواب دیا ان کی دعا کا۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ، اور ان کو ہم نجات دیے، وَأَهْلَهُ، ان کو اور ان کے اہل والوں کو، مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، جو شدید کرب کے حالت میں، غم اور حزن اور مسائل میں تھے اپنی قوم کی طرف سے۔ اور ہم نے لوط کو اپنی رحمت میں داخل کر لیا، بے شک وہ نیکوکار لوگوں میں سے تھا۔ نوح کے اس وقت کو یاد کیجئے جب اس نے اس سے پہلے دعا کی، ہم نے اس کی دعا کو قبول فرمائی اور اسے اور اس کے گھر والوں کو بڑے کرب سے نجات دی۔ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ، اور ہم نے لوط علیہ السلام کو نصر اور ان کو کامیابی اور ان کو غلبہ دیا اس قوم سے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا۔ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ، کیونکہ وہ لوگ سوء قوم اور فاسق فاجر اور برائی میں مبتلا، جو فعل لواط میں مبتلا تھے۔ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ، ہم ان کو تمام کو جو ہے نا ڈبو دیا، غرق کر دیا۔ وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ۔ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ قصہ سناتے ہیں یہاں پر۔ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ، ان کے زمانے میں ان کی رعایا میں سے ایک واقعہ ہو گیا تھا، ان کے پاس ایک مقدمہ آیا تھا۔ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ۔ تو جب وہ مقدمہ آیا تو داؤد علیہ السلام کے پاس، تو کیونکہ دو فریق تھے اس مقدمے میں، ایک فریق جو تھا جس کے پاس کھیتی باڑی ہوتی تھی، دوسرا فریق تھا جس کے پاس جانور تھے۔ تو دوسرے فریق کے جانور پہلے فریق کے کھیت میں داخل ہوئے، اس کی کھیتی باڑی میں، اس کے حرث میں، اس کے جو ہے نا زراعت کے اندر، اور پورے کا پورا چر کے کھا گئے، خراب کر دیے، تتر بتر کر دیے اور اس کا نقصان کر دیے۔ تو جب مقدمہ داؤد علیہ السلام کے پاس آیا تو داؤد علیہ السلام
اس کا حکم دیے، اس کا فیصلہ کرے کہ جس کا کھیت تھا چر کے وہ خراب کر دیے، تو کھیت والے کو بکریاں دے دیے پورے بکریاں جو خراب کر دیے نا بکریاں، یہ تمہارے ہیں، کیونکہ تمہارا نقصان ہو گیا، بکریاں تم لے لو۔ تو اس کے بعد سلیمان علیہ السلام کے پاس، سلیمان علیہ السلام بھی جب اس کا حکم دیے تو اللہ تعالیٰ ان کو شرح صدر دیا اور ان کو فہم دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، ہم نے سلیمان کو سمجھایا اور ہم تمام انبیاء کو حکم اور علم دیا، کتاب کا علم دیا۔ تو ہمیشہ دعا کرتے خود اللہ تعالیٰ سے، یا فہم سلیمان فہمنا، یا علم داؤد علمنا، یہ دعا کرنا چاہیے، کیونکہ اے سلیمان کو سمجھانے والے اور داؤد کو علم دینے والے، ہم کو علم دے اور سلیمان کی طرح ہم کو فہم اور فراست اور علم دے۔ تو احادیث میں ملتا ہے اس کا ثبوت، روایتیں اس قسم کی دعاؤں کا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو شرح صدر دیا، داؤد علیہ السلام کا فیصلہ دیے تھے، سلیمان علیہ السلام کو شرح صدر دیا، ان کو فہم دیا، ہم ان کو سمجھائے۔ تو وہ کیا فیصلہ دیے سلیمان علیہ السلام؟ بولے کہ جس کی کھیتی تھی اور جس کے جانور تھے، جس کے جانور تھے وہ جو ہے نا کھیتی میں گھس کر کھیتی کو پوری خراب تباہ کر دیے تھے، تو سلیمان علیہ السلام جو ہے نا جانور کھیت والے کو دے دیے، اور کھیت جو ہے نا جس کا کھیت تھا وہ جانور والے کو دے دیے۔ بولے کہ تمہارا تو کھیتی خراب ہو گئی، تم اب کچھ نہیں کر سکتے، تمہارا پورا نقصان ہو گیا۔ بولے کہ تم فوراً تمہارے پاس اب اس وقت جتنے بھی جانور ہے جس کے جو داخل ہو گئے تمہارے کھیت میں، پورے جانور لے لو۔ دوسرے دن سے ان کا فائدہ شروع ہوا تھا، دودھ، کھال، گوشت وغیرہ تمام چیز، جب تک کہ، اور اس کے بعد کھیت والے کو جانور دے دیا اور جانور والے کو کھیت دے دیا۔ اور کیونکہ جانور والا جو تھا، جس کا جو نقصان کر دیا تھا، جس کے جانور کے نقصان کر دیے تھے، تو اس کی پابجائی کے لیے اس کے کھیت کو تیار کرو تم، کیونکہ اس کا کھیت تباہ ہو گیا، اس کی پوری فصل ختم ہو گئی، تو تمہارا کام یہ ہے کہ اس کو پھر دوبارہ اس کو اس میں پانی دینا، اس میں اس کی تیاری کرنا، اس کو کھیت لہلاتے، اس کی جب فصل پوری پک کے تیار ہوں گی تو اس کی پابجائی ہو جائے گی ہرس والے کی۔ اس کے بعد جیسے ہی پورا کھیت لہلاتا پہلے کی طرح ہو گیا کہ کھیت والے کو کھیت واپس، جانور والوں کو جانور واپس۔ یہ بہترین فیصلہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو سمجھایا تھا، فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، ہم نے ان کو تمام انبیاء کو حکم اور نبوت اور کتاب و سنت، کتاب کا علم اور نبوت، اور ان کو جو ہے نا فہم و فراست دیا۔ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ، اور سلیمان علیہ السلام کے ہم مسخر کر دیے تھے پہاڑ، یُسَبِّحْنَا وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ، ہم نے اس کا فیصلہ سلیمان کو سمجھا دیا۔ ہاں، ہر ایک کو ہم نے حکم و علم دے رکھا تھا، اور داؤد کے تابع ہم نے پہاڑ کر دیے تھے جو تسبیح کرتے تھے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ تمام جمادات، حیوانات، کلو ذی نفس اور کلو غیر ذی نفس، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پہاڑ جو ہے نا تسبیح بیان کرتے تھے، ہم نے پہاڑوں کو سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر کر دیا تھا۔ مفسرین نے قصہ اس طرح بیان فرمایا کہ ایک شخص کی بکریاں دوسرے شخص کے کھیت میں رات کو جا گھسیں اور اس کی کھیتی چر گئیں، چگ گئیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے، جو پیغمبر ہونے کے ساتھ ساتھ حکمران بھی تھے، فیصلہ دیا کہ بکریاں کھیت والا لے لے تاکہ اس کے نقصان کی تلافی ہو جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس فیصلے سے اختلاف کیا اور فیصلہ دیا کہ بکریاں کچھ عرصے کے لیے کھیتی کے مالک کو دے دی جائیں اور ان سے انتفاع اور کھیتی بکریوں والے کے سپرد کر دی جائے تاکہ وہ کھیتی کی آب پاشی اور دیکھ بھال کرے۔ یہ واقعہ ہے احادیث کے اندر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی، اور احادیث کی، قرآن کی فہم اور شرح صدر عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔